کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کو ہم محرم کہتے ہیں، لیکن اہل عرب یہ کہتے ہیں، اہل زبان یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اس مہینے کو محرم کہنا تمہاری بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کا نام محرم نہیں المحرم ہے۔ جس مہینے کو ہم محرم کہتے ہیں، اہل زبان اہل عرب کہتے ہیں یہ محرم نہیں المحرم ہے، بلکہ مستدرک التاج اس میں لکھا ہے کہ دوسرے مہینوں کی نسبت اس مہینے پر خصوصی الف لام داخل کیا جاتا ہے، اس لیے محرم نہیں نام المحرم ہے۔ یہ ہماری اجمیوں کی غلطی ہے۔ اسے المحرم کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نام رکھنے کا سبب کیا ہے؟ اس کے محرم نام کی وجہ ابو علی احمد بن محمد اصفہانی، اسی طرح ابو الحسن مسعودی اور علامہ علم الدین السخاوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ لوگوں کا اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا، تعظیم و تقدیس کا خیال رکھنا، اس مہینے کی حرمت کی تاکید، لڑائی اور جھگڑے سے باز رہنا، یہ سبب ہے اس مہینے کو المحرم کہنے کا، یعنی حرمت والا مہینہ کہنے کا۔ بلکہ علامہ علم الدین السخاوی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ لوگ اس مہینے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ کیسے؟ جب دل چاہتا محرم کو سفر کہہ دیتے، سفر کو محرم کہہ دیتے۔ جب کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہوتی لیکن محرم کے مہینے کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی تو محرم کو کہتے یہ محرم نہیں، یہ سفر ہے، اور اگلا مہینہ جو سفر ہے اس کو کہہ دیتے وہ محرم ہوگا تاکہ ہم لڑائی کر سکیں۔ تو اہل عرب کی اس غلطی، اس حرکت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے کہ یہ ہے محرم، حرمت والا مہینہ۔ المحرم اس کے اور بھی متعدد نام ہیں، جیسے معتمر، معجم، سفرین، یعنی محرم اور سفر کو ایک ہی نام سفر اول اور سفر ثانی کا بھی دیا جاتا ہے۔ لغت کی کتابوں میں اور دوسری بہت ساری کتابوں میں یہ نام اس کا موجود ہے۔ پھر اسے حدیث میں شہر اللہ الاسم بھی کہا گیا ہے، اور ہمارے ہاں اکثر جہالا اسے سوگ، غم اور ماتم کا مہینہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ان کی جہالت کی سبب ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑا ہی اہم مہینہ، یہ بڑی فضیلت والا اور بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے متعلق قرآن میں شہر الحرام، اشہر الحرم اور اسی طرح اربعۃ حرم کہا گیا ہے، جن کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہر الحرام، اشہر الحرم اور اربعۃ حرم فرمایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی خلیفہ اول سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی غور سے سمجھیں کہ یہ کون سی نئی بات ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے سال کے 12 مہینے، تو اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا ہے کہ سال کے 12 مہینے؟ کوئی نئی بات ہوتی تو سمجھ آتی بھی تھی۔ اصل میں اس سے پہلے جو روم تھے، اہل روم، ان کا کیلنڈر چلتا تھا جس کو ہم عیسائی آج عیسوی کہتے ہیں، تو ابتداءً اس کے 12 مہینے نہیں بلکہ 10 مہینے تھے اور 304 دنوں کا سال وہ شمار کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے جنوری اور فروری داخل کر کے سال کے 12 مہینے جو ہے نا وہ شمار کرنے شروع کیے ہیں۔ اسی طرح اور بھی دوسرے کیلنڈر معروف تھے اس وقت، ان کے ہاں بھی سال کے 12 مہینے نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی اللہ کے ہاں سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے، اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، 3 متوالیات، 3 پیدل پہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور المحرم، یہ 3 مہینے اکٹھے، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ۔ یہ 3 اکٹھے کیوں ہیں، ایک الگ کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، ہمیں صرف اتنا پتہ چلتا ہے جتنا اللہ رب العزت سکھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی حکمت ہمارے سامنے نہ آئے، ہمیں سمجھ نہ آئے، پھر بھی ہمیں حکم یہ ہے سمعنا و اطعنا، بس ماننا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، قبول کرنا۔ اگر کوئی حکمت بتا دی جائے تو یہ ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ تو ایک حکمت جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، بعض مفسرین نے بھی یہ لکھا، اب تو سفر آسان ہے، سواری پر بیٹھے جہاں مرضی چلے جائیں۔ پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا عام، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا شروع کر دیتے تھے، لمبی لمبی جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ تو 3 مہینے مسلسل اس لیے رکھے تاکہ ذوالقعدہ میں لوگ سفر کریں، بغیر کسی خوف کے امن کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مکے پہنچیں، ذوالحج میں حج کریں، اور محرم میں امن و امان اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس جا سکیں، نہ کسی لڑائی جھگڑے کا، نہ قتل و غارت کا، اور نہ لٹ جانے کا انہیں کوئی خوف ہو۔ اور 5 مہینے بعد 6واں مہینہ رجب کا اس لیے رکھا کہ اب بھی اگر کوئی عمرہ کرنے آنا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ، بغیر لٹے اور بغیر قتل و غارت کے وہ آئے، اللہ کے گھر کا جو ہے وہ طواف کریں، زیارت کریں اور واپس آسانی کے ساتھ اپنے گھر جا سکیں۔ یہ ایک حکمت ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سمعنا و اطعنا، ہمیں یہی حکم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے شہر اللہ، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اتنا اہم ہے یہ محرم کا مہینہ۔ بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، یعنی اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس کی نسبت ناقۃ اللہ، اللہ کی طرف کی گئی،
قرآن کی نسبت کتاب اللہ کی طرف کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اللہ کے گھر کی مسجد حرام میں جو اللہ کا گھر ہے اس کی نسبت بیت اللہ کی طرف کی گئی. اسی طرح کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ اللہ اور روح اللہ، یعنی ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. اسی طرح محرم کی نسبت بھی شہر اللہ کہہ کے اللہ کی طرف کی گئی ہے. یہ بھی اس کی فضیلت کا ایک سبب ہے، یہ بھی اس کی فضیلت کا ایک سبب ہے. اور یہ انتہائی اہم مہینہ ہے. اسے شہر اللہ کہنا، اللہ کی طرف نسبت اس کی کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے. اللہ رب العزت نے نسبت اپنی طرف کر کے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ میں نے اس کو حرمت والا بنایا، کسی کی وجہ سے حرمت والا نہیں بنا. جیسا کہ آج ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں سیدنا امیر المومنین سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کی حرمت زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے. مشرکین زمانہ جاہلیت سے اس کا احترام کرتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے تھے. آگے چل کر میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے نسبت اپنی طرف کر کے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ اس کی حرمت کو پامال کرنا نہیں. میں نے اسے حرمت والا قرار دیا، یعنی اللہ رب العزت نے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کی حرمت کو، اس کی تقدیس کو پامال کرے. اسے شہر اللہ کہنے میں یہ بھی ایک وجہ معلوم ہوتی ہے، ایک حکمت معلوم ہوتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے، ایک اس کی فضیلت یہ بھی ہے، اہمیت یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ ہے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے ایک عامل ان کا آیا. آ کر کہنے لگا امیر المومنین میں یمن میں ایک نئی چیز دیکھ کر آیا ہوں. وہ نئی چیز جو میں دیکھ کر آیا ہوں اہل یمن اسے تاریخ کہتے ہیں اور اسے لکھتے ہیں فلاں دن اور فلاں مہینے کے نام سے، یعنی فلاں دن اور فلاں مہینہ یہ تاریخ تھی اس دن. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا یار بات تو ٹھیک ہے، یہ ایک نئی چیز ہے، ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طلب کر لیا امیر المومنین نے. جو شرفاء تھے، اہل علم اور اہل تقوی تھے، ان کو بلایا، مجلس شورا قائم کی. فرمایا بھائی یہ بات ہے، اب رائے دو کیا کرنا چاہیے، ہماری بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے. تو بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ہم جو پہلے سے چلی آ رہی ہے رومی تاریخ، رومی کیلنڈر، اسی کو اختیار کر لیتے ہیں. اس کے جواب میں دوسرے صحابہ نے، دوسرے اہل علم نے اس کے نقصانات امیر المومنین کے سامنے رکھے. پھر باہم یہ رائے قائم ہوئی کہ ہم اپنی ایک نئی تاریخ شروع کرتے ہیں، اپنا نیا ایک جو ہے وہ تاریخی سال شروع کرتے ہیں، مہینے شروع کرتے ہیں. جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ کس دن سے ہم اپنی تاریخ شروع کریں. تو 4 چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سامنے رکھی. پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، دوسرا ہجرت کا دن، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن، یعنی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا تھا. اب آپ کی پیدائش کے دن میں بھی اختلاف تھا، کسی کو صحیح معنوں میں علم ہی نہیں تھا. بعثت کے دن میں بھی اختلاف تھا، کسی کو علم ہی نہیں تھا، تب پتہ ہی نہیں تھا. جب پیدا ہوئے کس کو پتا تھا یہ نبی بننے والے ہیں، یہ بلند مقام پر فائز ہونے والے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پہلے ابتدائی سال تو چند ایک لوگ تھے، تب بھی تاریخ کا علم نہیں تھا. تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ شروع کرتے ہیں.
یہ وہ مہینہ، یہ وہ تاریخ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض شرک کو چھوڑ کر دارالامان کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ مشورہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے دیا، اور امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس مشورے کو پسند کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دن سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جب ہجرت ہوئی تب تو ہر کسی کو پتہ تھا کیا تاریخ ہے، حضرت عمر خود ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ شروع کرنی ہے، تو پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ اب مہینہ سال کا پہلا کون سا ہو۔ تاریخ تو ہم شروع کر لیں گے، تو سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، حاجی حج کر کے اس مہینے میں واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم قرار دینا چاہیے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا، اور سال کا پہلا مہینہ یہی قرار دیا گیا۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو یہ تاریخ شروع کی ہے، ہجرت کا آغاز بھی محرم ہی سے ہوا تھا، ہجرت کا آغاز بھی محرم ہی سے ہوا تھا، اور صحابہ اکرام نے جو یہ تاریخ شروع کی ہے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یعنی وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ اول یوم یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہاری تاریخ کا آغاز یہ دن ہے۔ اول یوم سے مراد اسلامی تاریخ کا پہلا دن، نہ کہ کوئی عام دن تھا۔ یہ علامہ سہیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں۔ اس مہینے کے روزے رکھنا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے المحرم کے ہیں۔ یہ اتنا اہم مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ اور سیدنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ بھی زائد مروی ہیں، فرماتے ہیں شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، وہ مہینہ اللہ کا مہینہ جسے تم محرم المحرم کے نام سے پکارتے ہو، اس مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں رمضان کے بعد۔ اور ان میں سے بھی یعنی پورے مہینے کے روزوں میں سے بھی یوم عاشورہ کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ یوم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ سب سے افضل ہے۔ یہ وہ دن ہے، یوم عاشورہ کا 10 محرم کا دن وہ عظیم دن ہے، وہ صالح اور نیک دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن کی تعظیم مشرکین بھی کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعظیم سکھائی ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن روزہ یہود و نصارہ بھی رکھتے تھے، مشرکین بھی رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود روزہ رکھا اور حکم بھی دیا کہ اس دن روزہ رکھو۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَقَانَ يَوْمٌ تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، یہ وہ دن تھا 10 محرم کا دن جس دن اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا۔ یعنی پہلے، اب تو 9 ذوالحج کو کرتے ہیں، پہلے اسلام سے پہلے
جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اسلامی حکومت مکے میں قائم نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے 10 محرم کو بیت اللہ کا غلاف ام المومنین فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تبدیل کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ یوم عاشوراء کا روزہ اتنا اہم ہے، فرمایا مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ پہلے 1 سال کے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ روزہ ایک اور پورے 1 سال کے جو ہم گناہ کر چکے ہیں وہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہاں صغیرہ گناہوں کی بات ہے، کبیرہ گناہوں کی بات نہیں ہے۔ جہاں بھی جس موقع پر بھی جس عمل پر بھی یہ خوشخبری سنائی جائے کہ اللہ رب العزت گناہ معاف فرمائیں گے، وہاں یاد رکھیں صغیرہ گناہوں کی بات ہے، کبیرہ گناہوں کی بات نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنی ضروری ہے۔ ہاں صغیرہ گناہ اللہ رب العزت یہ مختلف چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، ہر اعضاء دھونے پر اس اعضاء کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ اب یوم عاشوراء کی 4 حالتیں ہیں۔ پہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تب آپ نے روزہ رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم دیا، اور قریش بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا آپ نے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ میں نے یعنی ابن حجر رحمۃ اللہ نے مجالس باغندی الکبیر میں پڑھا ہے کہ اکرمہ سے کسی نے پوچھا کہ قریش، چلو اہل کتاب کی تو سمجھ آتی ہے کہ پہلی شریعت میں اللہ رب العزت نے کہیں حکم دیا ہوگا، تو مشرکین مکہ جو تھے وہ تو کسی شریعت کو ماننے والے نہیں تھے، دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں لیکن مانتے نہیں تھے، یہ قریش کیوں روزہ رکھتے تھے اس دن کا؟ تو اکرمہ کہنے لگے کہ قریش سے اس دن کوئی بہت بڑا کوئی گناہ سرزد ہوا تھا جس کے کفارے کے طور پر یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کے روزے سے پہلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ دوسری حالت، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو اہل کتاب یعنی یہودیوں کو بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بات بھی یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس بات کی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، جس کا حکم نازل نہیں ہوتا تھا، اس عمل میں اللہ کے نبی اہل کتاب کی پیروی کرتے تھے، ان کے عمل پر عمل کرنے کو پسند فرماتے تھے، لیکن جب حکم ہو جاتا پھر خالف الیہود والنصارى کا حکم، پھر ان کے مخالفت کرنی ہے۔ تو ابتداءً رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے ھذا یوم صالح، ھذا یوم عظیم، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ، یہ وہ دن ہے جو نیک دن ہے، جو عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، فصامہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تو موسیٰ کے متعلق تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر حکم دیا فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، خود بھی روزہ رکھا اور اپنے امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہے دوسری حالت۔ ربیع رضی اللہ عنہا
ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یہ یوم عاشورہ کا روزہ تھا، ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے اور انہیں اون کے کھلونے بنا کر دیتے۔ جب بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتا، ہم کھلونے سے بہلانا شروع کر دیتے۔ جب تک افطاری کا وقت نہیں ہوتا تھا، ہم اپنے بچوں کو وہ کھلونے ہی دیتے رہتے تھے کہ ان کے ساتھ کھیلو، کھانا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب افطاری ہوتی تو ہم بچوں کو بھی کھانے پینے کے لیے دیا کرتے۔ اتنا یہ اہم روزہ ہے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں، قبیلہ بنی عمر بن عوف کے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کی اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کو ایسی حالت پر چھوڑ کر آیا ہوں کہ بعض نے روزہ رکھا، یوم عاشورہ کے دن آئے، بعض نے روزہ رکھا ہے اور بعض بے روز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب الیہم فمن کان منہم مفطرا فلیتم صومہ، جا اپنی قوم کے پاس واپس اور جا کر ان کو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، جو بے روز ہیں، ان کو کہو جا کر کہ اب کھانا پینا چھوڑ دو، جو باقی دن رہ گیا ہے اس کو روزے کے ساتھ گزارو۔ ایک بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کو یاد ہی نہیں رہا یا اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آج یوم عاشورہ تھا، صبح اٹھا 10 11 بجے 12 بجے اسے پتہ چلا کہ بھی آج تو یوم عاشورہ ہے، یا اٹھنے کے بعد دن چڑھنے کے بعد وہ اٹھا تو اسے پتہ چلا آج تو یوم عاشورہ ہے، تو وہ وہاں سے بھی روزہ شروع کر سکتا ہے۔ نفلی روزہ کوئی بھی ہو، آپ صبح اٹھتے ہیں، تاخیر سے اٹھے، کھانے کو ملا یا نہ ملا یا جیسے بھی ہے، ابھی تک آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں، تو آپ روزے کی نیت کر کے اگلا سارا دن روزے سے گزار سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے اور پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ امہات المومنین نے جواب دیا نہیں جی کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس میں نبی داؤد میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے کو کچھ نہیں تو پھر میں آج روزے سے ہوں، پھر آپ نے پورا دن روزے سے گزارا۔ تو اگر کسی کو بعد میں معلوم ہوتا ہے تو وہ تب سے بھی روزہ شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی موجود ہے کہ قبیلہ بنی عمر کے شخص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کر ان کو حکم دو کہ اب باقی دن روزے سے گزارو۔ تیسری حالت یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عاشوراء یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشوراء اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس دن روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے چھوڑ دے، جو رکھے گا وہ اجر پائے گا، جو نہیں رکھے گا وہ اجر سے محروم ہو جائے گا لیکن گناہگار نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں میں خود نہیں رکھتا، ہاں میرے دنوں میں سے کوئی دن آ جائے تو میں رکھ لیتا ہوں، جیسے سوموار یا جمعرات آ جائے تو میں رکھ لیتا ہوں، وگرنہ اہتمام کے ساتھ میں اس دن روزہ نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جس کا دل چاہتا رکھ لو، جس کا دل چاہتا نہ رکھو۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تب یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی اللہ کے نبی اس دن تو یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو آئندہ سال ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے، غور طلب ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اب 9 محرم ہی کا روزہ ہے، 10 کا نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، جو مجھے بات، ممکن ہے میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، اور اسی بات کو شعیب النوت رحمہ اللہ نے کی جو تحقیق کے ساتھ سنن ابی داؤد چھپی ہے اس کے حاشیے میں بھی لکھا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، مراد یہ نہیں تھی کہ 9 کا ہی رکھوں گا، مراد یہ تھی کہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے 10 محرم کے ساتھ 9 کا رکھوں گا۔ اصل فضیلت تو یوم عاشورہ 10 محرم کی ہے نا، جیسے ایک روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشورہ یوم عاشر، 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ 9 کا رکھوں گا، مراد یہ تھی 9 کا ہی نہیں، 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشر 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری دلیل اس کی جو شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ کی تحقیق سے سنن ابی داؤد چھپی ہے، اس کے حاشیے میں اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی کہ اب یوم عاشورہ 9 محرم ہی بن گیا، مراد یہ تھی کہ یوم عاشورہ کے روزے کی ابتدا 9 محرم سے کرو۔ اصل جو ہے وہ فضیلت والا وہ 9 محرم نے 10 محرم ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے ہم نے، اور 10 کے ساتھ 9 کا رکھنا ہے۔ فضیلت 10 محرم کی ہے، اہمیت 10 محرم کی ہے، روزہ فضیلت والا 10 محرم کا ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے 9 کا بھی ساتھ رکھنا ہے، یعنی اب 2 روزے ہیں، 9 اور 10 محرم کا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سلف صالحین کے ہاں یہ اصول ہے کہ صحابی راوی جو روایت بیان کرنے والا ہے وہ اپنی روایت کے مفہوم کو دوسروں سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ جو راوی صحابی بیان کرتا ہے حدیث، اس حدیث کے مفہوم کو وہ دوسروں سے بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، وہ ڈائریکٹ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر رہا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ آغاز 9 محرم سے کرو۔ فرماتے ہیں فتویٰ یہ ہے، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود وصوموا التاسع، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 سے آغاز کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوم، یعنی اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکا اب وہ صرف اکیلا 10 کا رکھے گا، فرماتے ہیں نہیں، وہ 10 کا نہ رکھے، بعدہ یوما، ایک دن بعد یعنی 11 محرم کا رکھ لے۔ بعد جو محققین ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ 9 محرم کا حکم ہے کہ صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بہقی اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ روایت موقوفاً صحیح ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی تحقیق میں شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا، یعنی موقوفاً یہ روایت قابل حجت ہے۔ اور شروع میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ راوی روایت بیان کرنے والا اپنی روایت کے متعلق ہم سے زیادہ جانتا ہے اس کا مفہوم کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ روایت بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ آئندہ سال اندر رہے تو 9 کا رکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو مفہوم بھی وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ڈائریکٹ علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کا فتویٰ یہی تھا۔ اور دوسرے بہت سارے وقت اجازت نہیں دیتا، اس پر بھی متعدد دلائل موجود ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ ہے اور وہ 9 کا نہیں رکھ سکا تو وہ ساتھ 11 کا رکھ لے۔ اصل فضیلت جو ہے وہ 10 محرم کے روزے کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ایک بات اور یاد رکھیں، اس کی فضیلت میں ایک قوالی بھی گائی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو 10 محرم کو، اسی طرح زمین پر آئے تو 10 محرم کو، وفات ہوئی 10 محرم کو، نوح علیہ السلام کو نبوت ملی 10 محرم، کشتی پر بیٹھے 10 محرم، پتہ نہیں لمبی ایک کہانی ہے، سنی ہے میں نے بھی تھوڑی سی، تو وہ قوالی کی حد تک ہی ہے، دلائل کی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ گپ سے بھری ہوئی قوالی ہے۔ قوالی ویسے بھی گپوں کا مجموعہ ہوتی ہے، بلکہ میں ابھی پچھلے اتوار گزری ہے، اس اتوار کو شاہکوٹ سے واپس مرید کے آ رہا تھا، شاہکوٹ گیا ہوا تھا، واپس آ رہا تھا، تو سواری بس میں جو فیصل آباد سے سیالکوٹ کو جاتی ہے اس میں قوالی لگی ہوئی تھی، کہتا وہاں قوالی جو گا رہا تھا قوال، کہتا ہم نے نوشوں کو رب مان لیا ہے۔
ہم نے نوشو کو، وہ نوشو پاک جو ان کا ایک پیر ہے، اس کے متعلق قوالی گا رہا تھا، ہم نے نوشو کو رب مان لیا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی کفر ہے؟ یہ قوالیاں گپوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔